ہماری یوتھ اس وقت مایوسی کا شکار ہے، بلکہ یوتھ ہی کیا، ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لوگ ہوپلیس ہیں۔ کس چیز سے ہوپلیس ہیں؟ اپنے آپ سے ہوپلیس ہیں، اپنے حالات سے ہوپلیس ہیں، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہوپلیس ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے ہوپلیس ہیں، مشکلات کی وجہ سے ہوپلیس ہیں۔ تو یہ بیماری جس کا نام مایوسی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی پریشانی کو ظاہر کریں گے، اور ان کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا ہوگا کہ they have given up، وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بے شک تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں انسانوں میں سے بہترین امت بنایا، بہترین جنریشن بنایا، بیکاز یو انجوائن what is good and you forbid what is wrong۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریے، زندگی میں جتنا بڑا لاس ہو جائے، یاد رکھیے سب سے بڑا لاس ہے the loss of Allah from your life۔ جس بندے نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جس بندے کی زندگی میں اللہ ہے اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، تو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے وعدے ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ دنیا میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگوں کا امتحان لیا جائے، اور تم لوگ کو طرح طرح سے آزمایا جائے گا۔ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں نہیں آزماتا کسی کو اس کی سکت سے زیادہ؟ تو پھر کس بات کی ٹینشن ہے ہمیں؟ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے وعدے بھول گئے؟ کیا رزق اللہ کا وعدہ نہیں ہے؟ کیا عزت اور ایک خوبصورت زندگی اللہ کا وعدہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی میرے وحی کے مطابق زندگی گزارے گا اس کی زندگی تنگ دست نہیں ہو سکتی۔ ہاں مشکلات آئیں گی، لیکن مشکلات سے مقابلہ کرنے کی ایسی طاقت میں اسے دوں گا کہ وہ مشکلات سے کبھی نہیں گھبرائے گا اور مشکلات کو ہنس کر پار کر لے گا۔ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین الودود ہے؟ وہ ہے جو انسانوں سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے۔ انسان چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کا انتظار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی راہ تکتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے، اور اس قوم میں ایک بہت ہی بدبخت شخص تھا۔ وہ شخص اتنا بدبخت تھا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، یتیموں کا مال کھایا کرتا تھا، زنا اس نے کیا، شراب پیا کرتا تھا، قتل و غارت کیا کرتا تھا، ڈکیتی کیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے اتنا تنگ تھے کہ لوگ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس دور کے نبی کو کہا کہ اس شخص کو دور کہیں پھینک آتے ہیں زنجیروں کے ساتھ باندھ کے۔ اس نبی نے ان کی بات کو ایکسیپٹ کیا۔ ان سب نے اس شخص کو پکڑا، زنجیروں میں جکڑا اور دور کہیں جا کر پھینک آئے۔ کچھ عرصے بعد اس نبی پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، میرا ایک ولی فوت ہو گیا اور تم نے اسے غسل بھی نہیں دیا۔ نبی کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ مجھ سے پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی کہ میں اللہ کے ولی کو غسل نہیں دے پایا۔ نبی نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں وہ شخص کہاں ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شخص فلانی جگہ ہے۔ نبی اپنی قوم کو لے کر اس جگہ پہنچے تو ہکا بکا رہ گئے یہ دیکھ کر کہ یہ تو وہی بدبخت شخص ہے جسے ہم نے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں پر پھینکا تھا اور اس کی اب موت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے رب، یہ شخص ولی ہے؟ اس شخص سے تو ہر انسان تنگ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میرے نبی، یہ شخص ولی ہے، کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے ایک ایسی دعا کی کہ اگر اس دعا کے بدلے یہ پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا تو میں بخش دیتا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اس شخص نے مرنے سے پہلے کہا کہ اے میرے رب، اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے دے، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت نہیں گھٹتی تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے نبی، یہ دعا اگر اس دعا کے بدلے یہ پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا تو میں پوری انسانیت کو بخش دیتا۔ ہم کس بات سے مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہی امید ہے۔ زندگی میں ایک چیز چلی گئی تو دوسری نعمت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو پنش کرتے ہیں؟
اللہ بے شک ہم پہ ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ہم کیوں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کبھی تبدیل نہیں ہوں؟ عبداللہ بن مسلم کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ یہ شخص ایک شرابی کبابی اور متکبر شخص تھا، اور اس میں بالکل حیا نہیں تھی، بہت ہی بے شرم انسان تھا۔ اس کا کام تھا سٹریٹس میں بیٹھ جانا اور عورتوں کو تکنا اور ان کو چھیڑنا اور آوازیں کسنا اور شراب پینا۔ یہ اتنا بے شرم تھا کہ یہ سب کے سامنے شراب پیا کرتا تھا۔ ایک بار یہ شراب کے نشے میں دھت تھا تو مدینہ کی گلیوں میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر بیٹھ کر آیا اور اس شخص کے ارد گرد تمام لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ اس شخص سے سلام لے رہے ہیں، اس شخص کو بہت عزت دے رہے ہیں۔ اس شخص کو بہت اشتیاق ہوا کہ یہ شخص کون ہے۔ بے شرمی کی حالت میں اور نشے کی حالت میں وہ ان کے قریب گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے۔ لوگوں نے کہا یہ شخص امام الشعبی ہے۔ اس نے کہا امام الشعبی کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شخص محدث ہے۔ اس نے بے شرمی کے عالم میں پوچھا کہ واٹس اے محدث؟ محدث کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ محدث وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کرتا ہے اور اس حدیث کو سناتا ہے لوگوں کو۔ وہ شخص مذاق اڑانے کے عالم میں ان عالم کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ سنا ہے آپ بہت بڑے محدث ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ اس نے کہا اچھا چلیں مجھے بھی کوئی حدیث سنائیے۔ اس شخص نے مذاق اڑانے والے انداز میں اور بے شرمی کے انداز میں نشے کی حالت میں دھت ان سے کہا کہ مجھے بھی کوئی حدیث سنائیے۔ امام الشعبی بہت ہی عقل مند، بہت ہی متقی، بہت ہی وائز انسان تھے۔ انہوں نے سچویشن کو خوب پرکھا اور انہوں نے اس شخص کو ایک ایسی حدیث سنائی جس حدیث نے اس شخص کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دی۔ امام الشعبی نے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ حدیث جب میں نے سنی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے اوپر کسی نے پہاڑ گرا دیا۔ اس شخص کو یہ حدیث اتنا سٹرائک کی، اس شخص کو اس حدیث نے اتنا شرمندہ کیا کہ اس نے سوچا کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں کہ اب مجھے کوئی نیکی نیکی نہیں اور کوئی بدی بدی نہیں لگتی۔ آپ کو پتہ ہے وہ شخص کون ہے؟ اس شخص کا نام عبداللہ بن مسلم۔ وہ شخص امام بخاری کا استاد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اس نے حدیث سکھائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اس نے دا سائنس آف حدیث سکھائی۔ سوچئے وہ شخص گلیوں میں آوارہ پھرنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا اور کتنے ہی گناہ کرنے والا، وہ شخص ایک حدیث سن کر تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ سے جا کر علم سیکھتا ہے اور اس علم کو پھر پھیلانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ ہم کس لیے مایوس ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسلم جیسا شخص امام بخاری کا استاد بن سکتا ہے، تو یہ نوجوان جو آج آپ کو سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہیں، ہم ان سے کیوں مایوس ہو گئے؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ ان کا کوئی حال نہیں؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ یہ فیوچر کے علماء، فیوچر کے انٹلیکچوئلز نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں، بہت ہوپ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اچھی امید لگانی چاہیے، ہمیں ہمیشہ برائٹ سائڈ کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ظن رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس طرح ہوں جس طرح سے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے یہی گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے ذلیل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز نہیں دی جو چیز میں چاہتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح ہی پیش آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رب بہت الحکیم ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے، بہت زیادہ مرسیفل ہے، بہت زیادہ رحمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آئیں گے۔ تو ناظرین، مایوس مت ہوئیے، مایوسی کا مقابلہ کیجئے، مایوس لوگوں کو ہوپ دلوائیے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی نیگیٹو مت سوچیے۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہے، یہی زندگی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔